नाज़रीन आपको ताज़ा तरीन बताते चलें, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त देखते हैं। मजहबी मसरूफियात में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है और वैसे भी मुहर्रम का एहतराम है और ये 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं ख़ास तौर पे मगर ख़ान साहब ने ये मुनासिब समझा कि सियासत के जो बाब हैं जो सिर्फ उनसे मखसूस हैं वो 8 मुहर्रम को कौम के सामने रखें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं कई अमूर के हवाले से उस पर वज़ाहत करूँ। हमें ये फ़ैसला किया है कि 10वीं मुहर्रम के बाद इस पर मैं तफसील से बात करूँगा, मगर चूँकि ये नहायत अहम मसला है और इसमें उन्होंने बिलखसूस मेरी पार्टी और मेरी पार्टी की लीडरशिप और उनकी पॉलिसियों को टारगेट किया है, तो मैं इसलिए आज आपके सामने चंद निकात की वज़ाहत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब यकीनन दयानतदार आदमी होंगे, मगर वही वाहिद दयानतदार सियासतदान इस मुल्क के नहीं हैं। और जो भी शख्स ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सेल्फ राइचियस समझे, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को बतौर दयानतदार और ईमानदार दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करे, तो ज़रूरी होता है कि वो थोड़ी बहुत सेल्फ एनालिसिस भी करे। जिस तरह खान साहब को अपनी इज़्ज़त अजीज़ है, इस तरह बाकी लोगों को भी अपनी इज़्ज़त अजीज़ है। और जिस अंदाज से उनकी सियासत का महवर, उनकी सियासत की बुनियाद इल्ज़ाम तराशी और बोतान परस्ती बन गई है, ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी पोजीशन की भी वज़ाहत करें और इमरान खान साहब के जो कई रिकॉर्ड्स हैं उनको दुरुस्त करें। जहां एक तरफ ये बात खुशकुन है कि इमरान खान साहब समेत तमाम सियासतदान अपने असल और हकीकी असासजात कौम के सामने रखें, वहाँ मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद जलसे में मेरी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इमरान खान साहब और तमाम सियासी जमातों को ये प्रपोजल और मुतालबा कि इमरान खान साहब भी, हम भी और जो जमातें हैं इस वक्त जो हकीकी ट्रांसपेरेंसी और दयानतदारी से निज़ाम को चलाना चाहती हैं, हम सब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करें कि वो एक स्पेशल बेंच बनाए या एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए जो तमाम पार्टी लीडर्स के असासजात की छानबीन करे, और सिर्फ पार्टी लीडरशिप की नहीं, तमाम MNAs और MPAs जो हर साल अपने असासजात इलेक्शन कमीशन को देते हैं। हमारा तो मुतालबा और प्रपोजल, हमारी तरफ से ये एक प्रपोजल था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक स्पेशल ट्राइब्यूनल इन सब असासजात की छानबीन करे। रवायती तौर पर अगर हम हकीकी एक जमहूरी दौर से गुजर रहे होते तो एक एहतिसाब का इदारा होता, मगर वो आसिफ जरदारी और गिलानी साहब की ख्वाहिशात और उनकी मजबूरियों और कमज़ोरियों के भीड़ चढ़ चुका है, और मुस्लिम लीग नून एक आज़ाद खुद मुख्तार एहतिसाब के इदारे की जंग अकेले लड़ रही है, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। और भी जमातें हैं, किसी एक जमात को तौफीक नहीं हुई कि उसमें हमारा साथ दे, और हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है। जो कानून हम लेके आए हैं वो हमने बार बार कौम के सामने, असेंबली के सामने रखा है, और उसमें हमने कहा है कि एहतिसाब सबका होना चाहिए, सियासतदानों का भी होना चाहिए, फौजियों का भी होना चाहिए, जजों का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का भी होना, गोया जो लोग भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी है, ऑब्लिगेशन है। दूसरा हमने कहा है कि 47 के बाद से कोई इसमें कदगन नहीं होनी चाहिए कि इस साल के बाद। तीसरा हमने कहा है कि इसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के एक
सर्च को करनी चाहिए। और चौथा हमने कहा है कि उस सर्विक जज पे सबको इत्तेफाक होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिस पे कोई उंगली ना हो, किसी की पसंदीदा ना हो, मुस्लिम लीग नून का पसंदीदा ना हो, पीपल्स पार्टी का ना हो, तहरीक इंसाफ का ना हो, जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। तो मुझे बताएं, बाकी अमली तो जबानी तो सब बात करते हैं, अमली तौर पे किसने हमारा साथ दिया है? ये बोतान और इल्जाम तराशी इमरान खान साहब की एक तरफ, क्या उन्होंने इस बिल को देखा है? क्या अगर मुस्लिम लीग नून भागना चाहती है एहतसाब से, तो हम ये कानून साजी पिछले 3.5 साल की ये जंग असेंबली के अंदर लड़े हैं, और अब हम मजबूर हो गए हैं कि इसको हम बतौर प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में इंशाल्लाह पेश करेंगे। और इसमें एक शिक्षामद होगी जो बैरूनी असासाजात हैं सियासतदानों के, उस हवाले से भी जब वो कानून साजी या उसका ड्राफ्ट आपके सामने आएगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या चाहती है। और मुस्लिम लीग नून किसी चीज से खौफजदा नहीं है। प्रेस और मीडिया के सामने आके कागज लहरा देना ये एक बात है, मगर हकायक और असल हकायक कौम के सामने रखना और किसी जज और ट्रिब्यूनल के सामने रखना वो और बात है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इमरान खान साहब कहते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने अपने असासाजात कौम के सामने रख दिए। इमरान खान साहब, कुछ असासाजात मेरे पास भी हैं जो आपने 2002 से लेकर 2007 इलेक्शन कमीशन में पेश किए। मैं आज इसको मीडिया ट्रायल, और आज किसी सूरत में भी इसको मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक मीडिया ट्रायल जिस तरह उन्होंने की, मैं मीडिया ट्रायल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चंद हकायक और इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस 10वीं मुहर्रम के बाद होगी। और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये सिर्फ बयान दो और भागो, या बयान दो और अगले जलसे में जाके एक और बयान दे दो, इस पे इमरान खान साहब को भागने नहीं देंगे। हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो असासाजात मेरे पास इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, उसमें तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने कहा है कि जो ये जमीन उन्होंने ली है, उन्होंने कीमत तो बता दी कि फी कनाल 1,45,000 शायद, मगर ये नहीं बताया कि 300 कनाल है। एक कनाल नहीं है कि उनकी एक कनाल की कीमत 300 कनाल है, जिसमें उनका महल या घर इस वक्त है। मुझे नहीं पता कि वो शर्माते क्यों हैं हकायक बताते हुए बनी गाला में। मगर साथ ही साथ उन्होंने कई दफा कहा है कि मैंने ये जो घर है, ये अपना जो बैरूनी मुल्क फ्लैट है वो बेचकर ये खरीदा है। मगर जो उनके असासाजात हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि ये उनको गिफ्टेड है, ये किसी ने उनको गिफ्ट किया है। अब जहां तक मुझे याद है कि 2004 में बदकिस्मती से उनकी डिवोर्स मेरा ख्याल हो गई थी या हो रही थी बदकिस्मती से। सो खान साहब ये भी बताएं कि जब डिवोर्स हो रही होती है, और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट एक वाक़या किसी की जिंदगी में होता है, तो उस वक्त कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता, और वो भी करोड़ों की जायदाद। इसलिए हमें बताया जाए कि ये कहते हैं कि उन्होंने बाहर का फ्लैट बेच के ये 300 कनाल, जिसकी एक कनाल की उस वक्त कीमत, वो मेरी जबान से गलती से निकला हुआ, मैं 120 करोड़ कहना चाहता था, 100 अरब निकल गया। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 120 करोड़ का भी जो लफ्ज था वो मेरा नहीं था, वो उनके एक खसूसी करीब तरीन शख्स, जिसका मैं भी एहतराम करता हूं, उन्होंने अपनी खुद मौजूदा जो वैल्यू है उस जमीन की, उस हवाले से उन्होंने अपनी एक तहरीर में जो रोजनामा जंग में आई, उसमें उसका जिक्र किया। तो ये मेरी तरफ से 120 करोड़ की
जो वैल्यू है उसको अटैच नहीं की गई। मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि मैं उनका एहतराम करता हूं और वो सियासी आदमी नहीं है, मगर कतई नजर इसके कि वो 120 करोड़ का है या 80 करोड़ का है, 300 करोड़ 1,45,000 बतौर आपके, मगर ये तो सिर्फ जमीन की कीमत है। This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। इजहार क्यों नहीं है? टैक्स रिटर्न्स में ये नहीं है, आपके टैक्स रिटर्न्स में ये नहीं है कि ये आपने पैसा बाहर मुल्क से फलां कानूनी चैनल से फलाने बैंक से इस मुल्क में आया। आपने यहां की जो रजिस्ट्री है वो तो दिखा दी, मगर अपने बैरून मुल्क से पैसा यहां किस तरह आया वो नहीं बताया। और अगर आया तो फिर ये फ्लैट आपको गिफ्ट, ये जमीन आपको गिफ्ट किस तरह हुई? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही है या जो आपके असासजात कह रहे हैं वो सही है? और आपके असासजात अगर जो कह रहे हैं वो सही है तो फिर इसकी वजाहत जरूर होनी चाहिए कि जब बदकिस्मती से एक डाइवोर्स जैसी सूरत हाल पैदा हो तो फिर करोड़ों की जायदाद बतौर तोहफा नहीं दी जाती। मगर बात यहां खत्म नहीं होती। मेरे पास एक नहायत अहम दस्तावेज है, ये एक जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि रजिस्टर हुई है लंदन में। इस पे पाकिस्तान हाई कमीशन की बाकायदा मोहर और अटेस्टेशन मौजूद है। इसमें लंदन के नोटरी पब्लिक की अटेस्टेशन मौजूद है और इस पावर ऑफ अटॉर्नी में जो कुछ वजाहत की गई है वो खान साहब के बयान से सरासर मुनाफी है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं इसको मीडिया ट्रायल, मेरे पास बहुत से और चीजें हैं, मैं इसको मीडिया ट्रायल नहीं, आज वैसे ही दिन मुनासिब नहीं है। और दूसरा, ये अवाम के मसाइल नहीं हैं, ये कौम के मसले और हैं। ये जो खान साहब रोज किसी पे बौतान लगा के और इल्जाम, और वो जरदारी साहब जिनके खिलाफ बैरूनी और अंदरूनी ममालिक में अरबों रुपए के केसेस चल रहे हैं, एक स्विस अदालत से बाकायदा तौर पर कन्विक्ट हुए हैं, उनके खिलाफ इमरान खान साहब का निशाना कम लगता है, बार बार मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ ज्यादा लगता है। तो हम कहते हैं कि इस कहानी को हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, तो इसकी वजाहत बेइंतहा जरूरी है। एक तरफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कहते सुना कि सन 1992 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें टैक्स चोरों के लिए गुंजाइश पैदा की गई कि वो बाहर से पैसा ला सकें। खुदा के लिए इमरान खान साहब, हमने तो सोचा आपने दुनिया देखी है, ऐसे कौम को बेवकूफ ना बनाएं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। हां, यह गुंजाइश है कि बाहर से पैसा थ्रू लीगल, हुंडी के जरिए नहीं, थ्रू लीगल चैनल्स, बैंकों के जरिए, और वो पैसा फिर इलीगल नहीं होता क्योंकि उसका रिकॉर्ड जिस मुल्क से आता है उसमें भी होता है, इस मुल्क में भी होता है। अगर उस मुल्क में आपने टैक्स नहीं दिया तो वहां आपकी पकड़ होती है, और इस मुल्क में इसलिए आने की हमने खुली इजाजत दी है ताकि एक तो पैसा हुंडी से ना आए, और उसके बदले बहुत पैसा है और आज तक आ रहा है। जब लीगल चैनल से इस मुल्क में आ जाता है तो वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। वो टैक्स चोरी को फौकियत नहीं देती या उसको आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि वो डॉक्यूमेंटेशन को आगे बढ़ाती है। मगर एक तरफ वो कहते हैं कि इन रिफॉर्म से टैक्स चोरी को एक बूस्ट मिला, और फिर खुद उसी सांस में कहते हैं कि मैंने
اس دفعہ ٹیکس اس لیے کم دیا کہ میں نے اسی ٹیکس ریفارمز کے تحت میں نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب فیصلہ کر لیں, یہ دوہری بات, یہ ڈبل سٹینڈرڈز. ایک سانس میں کہتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے 18 لاکھ ٹیکس دیا, اس سال وہ کم ہو کے 3 لاکھ اور کچھ ہو گیا. تو اثاثہ جات تو اب تب واضح کرتے کہ بتاتے کہ آپ نے 18 لاکھ, آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. جو آپ نے اثاثہ جات دیے ہیں وہ تو 2 مربع زمین ہے, اس کی آمدنی تو اتنی نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی چلا سکیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو انعام ملا پلاٹ, جو کرکٹ کے انعام کے طور پہ ملتے ہیں اس پہ درخواستیں نہیں لکھی جاتی, وہ از خود مل جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایفیڈیوٹ نہیں دینے پڑتے, حلف نامے داخل نہیں کرانے پڑتے کہ میرے پاس اور کوئی پلاٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے. یہ پلاٹ جس کے بارے میں اگلے دن حنیف عباسی صاحب نے ذکر کیا, اور اسی شام تحریک انصاف کی طرف سے اس پہ کانٹرڈکشن آئی کہ یہ جعلی ڈاکومنٹس ہیں. آج کم از کم اس کو اعتراف تو ہو گیا, مگر کہا گیا کہ میں کرکٹ میچ جیت کے آیا. تو کرکٹ میچ آپ اکیلے تو نہیں جیت کے آئے, پوری ٹیم آئی, تو پھر پوری ٹیم کو ملنا چاہیے تھا. اور جو بھی پوری ٹیم کو خواہ کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے ملے, دوسرے حوالے سے ملے, اس پہ ان سے کوئی درخواست نہیں لی گئی, ان سے یہ حلف نامہ نہیں لیا گیا کہ میں حلف دیتا ہوں, ایفیڈیوٹ, کہ میرا پورے پاکستان میں کوئی گھر کوئی مکان نہیں ہے. ان کا اپنا عمران خان صاحب کا شناختی کارڈ ایفیڈیوٹ موجود ہے. میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان ڈیٹیلز میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ معاملات میڈیا کے نہیں ہیں. جو میرے پاس جو پاور آف اٹارنی کے کاغذات ہیں, وہ اب تک جو خوف جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کی مکمل طور پہ نفی کرتے. یہ برٹش روٹری پبلک کی اٹیسٹڈ کاپی ہے جس پہ پاکستان ہائی کمیشن کے ایک رسپانسبل آفیسر کی اٹیسٹیشن ہے, اور اس کے ذریعے یہ جو زمین ہے یہ ٹرانسفر ہوئی, اس پہ ذکر ہے اس کا. مگر اس سے ہٹ کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ تو الزام لگائیں, لوگوں پہ تو بہتان لگائیں, آپ خود کسی جواب دہی میں شامل نہ ہوں, صرف ایک بیان پریس کے بعد یہ کہیں میں تو اس احتجاج شامل کر دی, یہ مناسب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ 92 کے ریفارمز کے بعد آپ کے بہت سارے معاملات ہیں, مگر 92 کے ریفارم سے پہلے جو آپ نے پیسہ کمایا ان کا اس حد تک تو کہنا درست ہے کہ اگر آپ نے باہر پیسہ کمایا اور سرکاری چینل سے اس ملک میں لے آئے تو ٹیکس اس ملک میں لگتا ہے جہاں پیسہ بنایا گیا, اس ملک میں نہیں لگتا. یہ وہ ڈبل ٹیکسیشن کے آپس میں معاہدے ہیں جو مختلف ممالک کے درمیان ہیں. سو ٹیکس لگتا ہے مگر جہاں اوریجنیٹ ہو. حکومت پاکستان نے اپنے اکنامک ریفارمز کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھایا 92 میں, جس سے آج بھی یہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ میاں نواز شریف کے ان ریفارمز کے ذریعے آ جا رہے ہیں کہ ہنڈی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور 8-10 ارب ڈالر آفیشیل چینل سے ذریعے آ رہے ہیں. سو ان آفیشیل چینلز کو کہنا کہ یہ ٹیکس چوری کو بوسٹ دے رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ڈسٹارشن ہے. مگر جو ضروری امر ہے کہ خواہ آپ نے باہر کمایا ہو خواہ ملک کے اندر کمایا ہو, یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرنز, اگر آپ کی آج کل, پہلے کم ہوتی تھی مگر آج کل اگر 5 لاکھ روپے سالانہ سے آپ کی آمدن زیادہ ہے تو آپ کو ٹیکس اپنی ریٹرن داخل کرنی چاہیے, اندرونی یا بیرونی ذرائع سے. پہلے یہ کم ہوتی تھی, اب 5 لاکھ. انہوں نے کروڑوں کمائے. کیا وجہ ہے کہ 79 سے لے کر 2002 تک خان صاحب نے کوئی ٹیکس ریٹرن نہیں بھرا؟
یہ اوروں کو تو ٹیکس چور کہتے ہیں، میں ان کو ٹیکس چور نہیں کہتا، میں صرف جواب دہی چاہتا ہوں. اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں رہے یا نہیں رہے. ٹیکس چوری ہوتی ہے، خواہ کوئی اقتدار میں ہو یا اقتدار کے باہر ہو. کالا دھن ہوتا ہے، خواہ کوئی عام آدمی کرے یا کوئی حکومتی شخص کرے. ظاہر ہے حکومتی شخص کرے تو وہ اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے، مگر ایک ذمہ دار شخص کرے جو آج ملک میں انقلاب کی باتیں کرتا ہے، ہر ایک کو چور کہتا ہے، ہر ایک کو ڈاکو کہتا ہے، اس کی سیاست کا محور لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے، تو پھر کم از کم ہم ضرور ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ خان صاحب اس سے پہلے کہ کسی اور کو آپ ٹیکس چور کہیں، آپ اپنے 20 سال کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ 2 کروڑ مجھے ملا. کون سے آپ کے ٹیکس ریٹرن میں اس کا اظہار ہوا؟ یہ جو آپ کی 5 سال کی ٹیکس ریٹرنز ہیں 2002 اور 2007 میں جو الیکشن کمیشن، اس میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. آپ 2 کروڑ کی آمدن کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو دور تک، اس میں تو آپ کے بالکل نامنل بینک اکاؤنٹس ہیں. وہ آپ نے جو 530 جو زمین کنال کی بات کی، یہ تو 2 مربع زمین بنتی ہے. اس سے آپ پاکستان میں پوری پارٹی چلا رہے ہیں. سو یہ وہ سارے معاملات ہیں. آپ بار بار میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ صرف اس کو میڈیا ٹرائل نہ بنائیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارا جو پروپوزل ہے، ہم اکٹھے جاتے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے آپ کے حوالے سے ہم اس ٹرائبونل میں رکھیں گے. آپ کے پاس جو ہمارے خلاف ہے آپ اس ٹرائبونل کو دیں. آزاد ٹرائبونل ہو، آپ بھی آزاد، عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہمیں بھی ہے. اگر سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہتے، خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. مگر سچ اس قوم کے سامنے رکھیں. آپ نے ہمارے خلاف کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، وہاں رکھیں. لندن ایک ایسی جگہ ہے جہاں 2 نمبر کا کاروبار نہیں ہو سکتا. میاں نواز شریف کی اگر ایک لڑکا وہاں کاروبار کر رہا ہے تو وہاں ایک ایسی حکومت ہے، ایک منتخب حکومت ہے، ایک جمہوری نظام ہے جہاں قانون کی بالادستی ہے. آپ وہاں عدالت میں جائیں، آپ وہاں جو ان لینڈ ریونیو ہے وہاں ان کو درخواست دیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ سعودی عرب کی حکومت کے پاس جائیں، ہم اس کے لیے جواب دہی ادھر بھی تیار ہیں، پاکستان کے اندر بھی تیار ہیں. مگر اس کے ساتھ آپ کو بھی جواب دہی. یہ جو ہولیر دین دا پوپ بن کے آپ اس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سال گزر گئے، آپ کہتے رہے کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو، کسی چور کو پارٹی میں شامل نہیں کروں گا. جو مشرف لیگ کا کوڑ کباڑ ہے آپ نے اکٹھا کر لیا ہے. آپ کہتے ہیں میں ان کے ذریعے انقلاب لاؤں گا. آپ لوگوں کو ٹیکس چور کہتے ہیں، خود آپ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ٹیکس نہیں دیا. آج آپ کہتے ہیں پچھلے سال آپ نے 18 لاکھ دیے ہیں، کس پہ دیے ہیں؟ وہ آمدن کہاں سے آئی؟ پھر وہ اب 3 لاکھ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ اتنی اچانک کم کیوں ہو گئی؟ جب میاں نواز شریف اس ملک میں نہیں تھے 2007 میں، تو اس وقت وہ تو 7 سال سے نہیں تھے، وہ 5,000 کا 2007 سال آپ نے ایک پکا لیا ہے اور بار بار دہراتے ہیں. آپ میں اتنی انٹلیکچوئل آنیسٹی نہیں ہے تو کہ آپ قبول کریں کہ جب ایک شخص ملک کے باہر ہوتا ہے تو وہ یہاں ارن نہیں کرتا. جو ان کی مقامی کمپنیز ارن کر رہی تھی وہ کارپوریٹ ٹیکس کے ذریعے دے رہی تھیں. جب وہ واپس آئے تو وہ لاکھوں کا ٹیکس دیتے ہیں. پچھلے سال میاں نواز شریف نے 20 لاکھ دیا، اس سال 25 لاکھ دیا. میاں شہباز شریف نے 60 لاکھ دیا. یہ اوور اینڈ ابو وہ ہے جو ان کی کمپنیز کارپوریٹ ٹیکس کی صورت میں دے رہی ہیں. مگر آپ نے 5,000 پکایا ہوا ہے جب اس ملک میں نہیں تھے.
خود تو کہتے ہیں کہ میں نے اکنامک ریفارمز، میاں نواز شریف کی اکنامک، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس سے مستفید ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ 18 لاکھ دیا، اب 3.5 یا 3 لاکھ یا کچھ، اگر میرے فگر صحیح ہیں، میں غلط تو نہیں ہوں، تو یہ تو قوم کو بتائیں کہ 18 لاکھ جو پچھلے سال دیا وہ کون سی آمدن کہاں سے آئی، اور اس سال کون سے اکنامک ریفارمز کی کون سی شق سے آپ نے فائدہ اٹھایا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ریفارمز ہیں یہ ٹیکس چوروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، پھر خود ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کو ٹیکس چور کہنا؟ خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے فلاں مجبوری کے تحت پیسہ لگایا، اور پھر جب آپ کی پریس کانفرنس میں سوال آتا ہے تو کہتے ہیں اسی میں جواب موجود ہے۔ میں نے تو بہت ڈھونڈ لیا، اسی میں جواب موجود نہیں ہے، اس میں تو واضح جواب یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے سٹے بازی کی۔ تو یہ قوم کو بے وقوف بنانا، آخر یہ کہاں تک پہنچے گا اور یہ کب ختم ہوگا؟ آپ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں یہ قوم جان چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پرانا ISI کا کیس تھا وہ سپریم کورٹ سننا چاہیے، ہم اسے نہ صرف خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ISI کے تمام رول، خواہ اس وقت کا خواہ آج کا، اس پہ جوڈیشل ریویو ہونی چاہیے۔ اس وقت کا بھی اہم ہے مگر اس سے زیادہ آج کل کا اہم ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم بہت سے مشکل، ہماری خواہ ISI ہے، خواہ فوج، ہماری سلامتی جو ادارے ہیں، افواج ہیں، بلکہ ملک ہے، وہ مشکلات میں اس وقت ہے، اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور ISI کا جو پولیٹیکل رول ہے، خواہ اس وقت تھا یا آج، وہ جوڈیشل ریویو آنی چاہیے، اور ہم اسے ویلکم کریں گے، اور ہم خود بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم بجائے اس کا ایک میڈیا ٹرائل کرنے کے، ہم اسی عدالت میں پیش کریں گے۔ پیسہ خواہ اس وقت دیا گیا ہے یا آج دیا گیا ہے وہ غلط ہے، یہ رکنا چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ مگر خان صاحب اب میڈیا ٹرائل سے نہیں، اب اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون یہ صرف مداری پن کر ایک مداری پن میں مصروف ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی سلامتی کا ہے۔ کرپشن یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس وقت دو اہم ترین واقعے ہوئے ہیں۔ ایک وہ میمو گیٹ کا، جسے میمو گیٹ کہتے ہیں، وہ میمو کا، اور دوسرا ہمارے ملک پر جو حملہ ہوا ہے سلالہ چیک پوسٹ پہ۔ آج عمران خان صاحب کو کم از کم اس پہ توجہ مرکوز کر، ہم سب کو، صرف عمران خان صاحب کو نہیں، پوری قوم کو۔ مگر بار بار آج پریس کانفرنس میں دیکھا کہ انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو ہٹ کیا۔ میں نے جیسے کہا کہ اس تفصیل پہ میں بات کروں گا 10ویں کے بعد، مگر عمران خان صاحب کو شاید احساس نہیں ہے کہ کسی سیاستدان اتنا احتساب کا نشانہ نہیں بنا جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بنی، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی بنی، جب فیکٹریاں اور ان کے گھر تک لے لیے گئے، ایک پیسہ نہیں دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پہلے دور میں بنے، جہاز روک لیے گئے اور سالہ سال ڈیمریج پڑتا رہا، خام مال آنے نہیں دیا گیا، کروڑوں روپے کی ڈیمریج پڑے، فیکٹریاں بند کرا دی گئیں، فورس ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی گئی، دوسرے میں بھی پڑا۔ پھر مشرف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے ذاتی گھروں پہ قبضے ہوئے، زبردستی ان کے لیکوڈ ایسٹس چھینے گئے، ایک پیسہ نہیں دیا بلکہ چھینے گئے۔ تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ مجھے ایک پاکستان کا سیاستدان بتائیں، ایک سیاسی تو چھوڑیں، بزنس خاندان بتائیں
جو ان مرحلوں اس قسم کی 4 حکومتوں کے اندھے احتساب سے گزرا ہو، جن کے مل اور فیکٹری نہیں، جن کی گاڑیاں اور گھر بھی زبردستی حکومت وقت نے لے لیے ہوں، بلکہ قبضہ کر لیا ہو۔ میں آج اپنی لیڈرشپ کی کوئی ڈیفنس میں یہاں نہیں بیٹھا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انف از انف۔ اگر ہم سچ اور جھوٹ کون کس پانی میں ہے، اگر ہم اس کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو میں تجویز دے چکا ہوں۔ اس کی مزید وضاحت میں 10ویں محرم کے بعد کروں گا کہ ہم کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور میں عمران خان صاحب سے توقع رکھوں گا کہ اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم کسی منطقی انجام تک لے کے جائیں، تو وہ اس ہمارے مطالبے پہ ہمارا ساتھ دیں کہ ہم مل کر سپریم کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جو ان کو پسند ہو، ہم سارے مل کے جائیں اور وہاں ایک خصوصی بینچ درخواست کی جائے کہ خصوصی بینچ اس پہ بنایا جائے۔ میں یہ بھی تھوڑا کر دوں کہ آج دوپہر کو میڈیا کے ذریعے مجھے اطلاع ملی کہ شاید زرداری صاحب اس مہینے کے وسط میں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنے کے خواہاں ہیں۔ میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی پریس ریلیز ضرور دی ہے۔ میری پارٹی کا یہ واضح موقف ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ یہ دی گئی تھی کہ یہ جوائنٹ سیشن جو کہ دیر بلایا جائے، ہمارا تو موقف یہ تھا کہ یہ اس کا فائدہ تب ہو سکتا تھا اگر یہ فوری بلایا جاتا، فیصلے پہلے کر دیے جائیں اور جوائنٹ سیشن بعد میں بلایا جائے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر جب بلایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد ایوان کو اور قوم کو اعتماد میں لینا تھا۔ جو حالات و واقعات ہوئے ہیں اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا مقصود تھا۔ یہ ہمیں انڈیکیشن آئی ہے حکومتی سرکلز کی طرف سے، اور پھر اچانک یہ کہنا کہ ایک خصوصی سیشن کو زرداری صاحب ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، کم از کم مجھے تو شدید خدشہ ہے کہ یہ کسی اور گیم پلان کا پیش خیمہ ہے۔ اگر زرداری صاحب اور اس حکومت نے اپنی صفائی پیش کرنی ہے تو سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے۔ یہ صفائی ایک تقریر کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ اس لیے گمبھیر بنا رہا ہے اور اب تک ہے کیونکہ پہلے 6 ہفتے حکومت نے خود اس کو گمبھیر بنایا، اس پہ وہ تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی تردید کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے جو ڈھولچی وہ کفن اور کیل ٹھونکنے کی بات کرتے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ نہ کفن تیار کر رہا ہے اور کیل ٹھوکنا تو دور کی بات ہے۔ ہاں، حکمران خود اپنی قبر کھود رہے ہیں، اگر قبر وہ خود کھود رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور ان کے اسی قسم کے ڈھولچی ہیں جنہوں نے اگلے دن پورے نظام کو، جمہوری نظام کو ایک تماشا بنا دیا۔ تو ہمیں ان خدشات کے پیش نظر اس وقت تفاضات ہیں زرداری صاحب کے اس جوائنٹ سیشن کو اس انداز سے ہمیں اعتماد میں لی، ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی بطور اپوزیشن کہ زرداری صاحب آخر اپنا چپ کا روزہ کیوں پارلیمنٹ کے سیشن میں توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا کیوں مقصود ہے۔ یہ کوئی کسی اور ڈیل اور کنفیوژن کا حصہ تو نہیں ہے۔ اس میں چونکہ یہ اچانک فیصلہ ہوا، میری میاں نواز شریف صاحب سے بات ضرور ہوئی، مگر 10ویں محرم کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد اس پہ پارٹی میں مشاورت ہوگی اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس سیشن میں جانا ہے یا نہیں جانا، اور جانا ہے تو پھر ہم نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا ضروری سمجھتے ہیں
کہ جہاں ایک طرف قوم بالکل متحد اور متفق ہے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ میں، وہاں قوم کو تحفظ بھی بہت زیادہ ہے، تحفظات بھی بہت زیادہ ہیں موجودہ حکمرانوں سے، کیونکہ اب تک جو ان کا ریکارڈ ہے اس قسم کے معاملات میں وہ کوئی اچھا یا خوشکن نہیں ہے۔ وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، اعلانات بھی کرتے ہیں، مگر پھر مکا بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی نیٹو کے کنٹینرز کو روکا گیا اور پھر بغیر کسی کو بتائے ان کو کھول بھی دیا گیا۔ تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ یہ صرف چند دن اس پہ شور شرابہ ہو، گرم بیانات ہوں، باہر مظاہرے ہوں، اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑے تو پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کیا جائے۔ میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایک بہت سنہری موقع ہے ان ٹینٹڈ حکمرانوں کو بھی کہ اس باعزت اور باغیرت اور باوقار قوم کے لیے ایک نیا راہ متعین کیا جائے، اور اگر وہ ایسا راہ متعین کریں گے، امید تو نہیں ہے، ان کے جو غیر ملک میں جو ان کے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، اس کی روشنی میں مجھے تو نہیں لگتا، مگر اس کے باوجود اگر کوئی معجزہ ہو اور حکمران کھڑے ہو جائیں جو معجزے سے کم نہیں ہوگا، تو پھر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ان کے گناہ پچھلے 3.25 سال کے وہ اگر دھل نہیں جائیں گے تو کم از کم مدب ضرور ہو جائیں گے۔ تو یہاں ملک کے لیے ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کارزائی جیسے شخصیت کے بیانات پہ، جو کل انہوں نے ایک جرمن اخبار کو دیا اور آج ہماری پریس میں آیا ہے۔ اگر کارزائی صاحب جیسے لوگ بھی پاکستان کو تانے دیں اور آنکھیں دکھائیں تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستانی کی قیادت کتنی راک باٹم پہ پاکستان کو لے جا چکی ہے۔ اے پی سی کے فیصلے کی روشنی میں اور جوائنٹ ہمارے جو پارلیمنٹ ہے اس کے فیصلوں کی روشنی میں اب پاکستان کو اپنے مفاد، یہ ایک مسئلہ ہے کہ امریکہ سے ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہونے چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے، مگر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں فیصلے پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلے ہمیں کرنے ہیں۔ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، جو کچھ امریکہ نے کیا اور جو کچھ مشرف کے پاکستان نے اس کے ساتھ کیا، اس سے امریکہ تو محفوظ ہو گیا اور ہم خوش ہیں کہ امریکہ اور باقی دنیا محفوظ ہو گئی، مگر پاکستان غیر محفوظ ہو گیا۔ نون کے رہنما چودھری نثار علی خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں۔